بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کا عنوان آپ کے سامنے ہے، آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ اس کا سبق نمبر 1، پہلا سبق آج ہم پڑھیں گے، اور یہ پہلا سبق ہے اس لیے بہت ہی مختصر ہے اور اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اس قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر انسان عمل کیسے کر سکے گا؟ تو اس کو سمجھانے کا ایک آسان طریقہ جس کے ذریعے ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنا ہو، کسی سے ملاقات بھی ہو تو اس کے لیے تعارف کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کورس کا تعارف کریں گے، اور اس کورس کے جو فاؤنڈر ہیں جنہوں نے اس کو بنایا ہے ان کا تعارف کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس کورس کے فاؤنڈر ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم۔ یہ حیدرآباد سے ہیں، اور انہوں نے یہ بڑی محنت کے ساتھ اس کورس کو تیار کیا ہے۔ اس کے بعد ذاتی تعارف ہے، یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور پھر کورس کا تعارف ہے تو یہ بھی ہم کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم یہ ان کا نام ہے، اور ان کی تعلیم پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں یہ، اور ان نے پی ایچ ڈی کی ہے جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین جس سے بھی کام لینا چاہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور اس کی تفسیر کرنا یہ عموماً علماء کا کام ہوتا ہے، لیکن یہ جو شخص ہیں یہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، یہ انجینئر ہیں، اور جیو ٹیکنیکل میں انہوں نے انجینئرنگ کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھ دی اور انہوں نے قرآن پہ محنت شروع کر دی، اور پھر یہ ایک ایسا کورس مرتب کر دیا کہ جو کہ بہت سارے سکولز میں اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک یہاں پر لکھا ہوا تھا اسلامک کمیونٹی سینٹر، اسلام آباد میں ہے یہ، تو انہوں نے باقاعدہ اس کورس کا آغاز کیا ہے، اور وہاں پر کلاسز ہوتی ہیں اور یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کی کتابیں، بکس بھی موجود ہیں، ہوم ورک اور پورا سیٹ اپ ہے۔ تو مزید ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اسوسیٹ پروفیسر ہیں یہ کنگ فہد یونیورسٹی میں، پیٹرولیم اینڈ یہ کیا لکھا ہوا ہے، منرلز، جی دمام، یہ ایک علاقہ ہے سعودی عربیہ کا، تو وہاں پر یہ پروفیسر ہیں۔ یہ فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی جو حیدرآباد میں ہے، اور اس کا یہ پروگرام پیس ٹی وی وغیرہ پر بھی چلتا رہا ہے۔ میری ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہلی ملاقات ہوئی، اور ان سے یہ کورس میں نے سیکھا۔ آپ ایسے سمجھ لیں چند گھنٹوں کے لیے یہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو ہمارے کچھ سٹوڈنٹس تھے، انہوں نے ایک پروگرام ارینج کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کورس ان سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے ہمیں کچھ وقت دیا اور یہ کورس سکھا دیا۔ چونکہ جو سیکھنے والے تھے وہ علماء تھے، تو اس کے لیے پھر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، اور چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے اس کورس کو سکھا دیا ہمیں، یا ہمیں وہ ٹپس دے دیے، بتا دیا کہ کیسے اس کورس کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے، کیسے پڑھانا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کورس میں نے ان سے سیکھا اور مدینہ منورہ میں، تو ہم نے ایک بڑا ہال بک کیا، اور امید یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آئیں گے۔ یونیورسٹی میں اس وقت چھٹیاں تھیں، سیمسٹر کے درمیان میں وہاں پر تقریباً 10-15 دن چھٹی ہوا کرتی تھی، تو وہ چھٹیاں تھیں، اور بہت سارے لوگ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس تو چاہتے ہیں کہ چھٹی ہو اور ہم کہیں باہر کو نکل جائیں۔ کچھ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جاتے تھے، کوئی ریاض کسی رشتہ دار سے ملنے، کوئی جدہ، کوئی اس طرح۔ تو ہم نے سمجھا تھا کہ بہت سارے لوگ حاضر ہوں گے، لیکن گنتی کے چند افراد تھے، شاید اگر میں بھول نہ رہا ہوں تو 5 یا 7 لوگ تھے جنہوں نے اس کورس کو ان سے سیکھا، اور یہ ایک بڑی پرسنالٹی ہیں۔ ہمیں خود بھی افسوس ہوا کہ یار اسٹوڈنٹس آئے نہیں ہیں، اور ہم نے یعنی یہ سوچا تھا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے لیکن نہیں آئے۔
تو ان نے یہ کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. کہہ رہے میں نے یہ کورس کروایا اور بڑا بڑا مجمع ہے، یعنی ہزار لوگ، 2,000 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مجھ سے یہ کورس پڑھا ہے، اور بہت سارے ملکوں میں انہوں نے کروایا. ہانگ کانگ میں بھی مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر آ چکے ہیں اور پہلے سے انہوں نے یہ کورس یہاں پر کروایا ہے. تو کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ایک آدمی ہو تو تب بھی میں نے کورس یہ کروانا ہے. تو جب اویس بھائی سے میں نے اس کورس کے متعلق بات کی تو ہمیں بھی یہ خدشہ تھا کہ شاید حاضری کم ہو، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں. اور پھر مجھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. وہ ایک جگہ تقریر کرنے گئے، جلسہ تھا کوئی، ادھر ان کی تقریر تھی، خطاب تھا، ان نے خطاب کیا. تو خطاب کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو ایک بندہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں شاہ صاحب بڑے دور سے آیا ہوں اور میری یہ تمنا تھی کہ میں نے آپ کا خطاب سننا ہے اور میں لیٹ ہو گیا، آپ کی بات کو میں سن نہیں سکا. تو شاہ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں نے جو کچھ بیان کیا میں ابھی آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. اور ایک بندے کو انہوں نے وہ پورا خطاب سنا دیا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ بھی سیکھنے والا ہو، ہم نے پیغام پہنچانا ہے اور ممکن ہے کہ وہ سننے والا اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچا دے. تو اس میں کوئی یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ سننے والے ہیں، ایک بندہ بھی سیکھ جائے تو بہت بڑا کام ہے یہ. تو خیر اس میں ایک اہم وضاحت کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. علماء کے لیے بھی یہ کورس بہت مفید ہے کیونکہ اس میں ایک پریکٹس ہے اور سکھانے کا ایک نیا طریقہ ہے. اور اسی طرح عوام الناس کے لیے بھی یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے کہ کچھ وقت میں قرآن مجید کے 50% الفاظ جو ہیں وہ آپ سیکھ پائیں گے. تو اس میں ہم پہلے اپنا تعارف کر لیتے ہیں. تو تعارف کا آغاز میں اپنے آپ سے کرتا ہوں. میرا نام ہے محمد علی اور پاکستان میں میرا تعلق ہے باغ آزاد کشمیر سے، اور اس کے بعد میں مدینہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں. وہاں سے میں نے پہلے ایم فل کیا، بیچلر کیا ہے اور پھر وہاں سے ہی ایم فل کیا ہے. ایم فل میں نے ہسٹری میں کیا، اسلامک ہسٹری میں. اس کے بعد پھر میں پاکستان چلا گیا. پاکستان کے بعد پھر یہاں پر آنا تھا، ایک بس ایسے ہی پروگرام بن گیا تو میں یہاں پر آ گیا اور 2 سال سے میں یہاں پر ہانگ کانگ میں ہوں. کوائ فنگ میں ایک مدرسہ ہے تو وہاں پر میں امام اور خطیب ہوں. تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. آپ لوگ بھی تعارف کروائیں گے اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لکھ لیں یا چلو بعد میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا جائے گا. جی شروع کریے. میرا نام محمد یوسف ہے، میں آئی ٹی میں کام کرتا ہوں. ہانگ کانگ میں 3.5 سال سے ہوں اور ابھی انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہے. ماشاء اللہ. میرا نام محمد رستم خان ہے اور میں چمسا چوئی سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. الحمدللہ مطلب قرآن سیکھنے کا شوق ہے ماشاء اللہ، تو اسی لیے میں حاضر ہوں. ماشاء اللہ. محمد ایوب، میں مینیجر ہوں نیشنل بینک میں. ماشاء اللہ. میری کوچنگ ہوئی ہے پچھلے 5 سال سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک بیٹھ کے بتائیں، کوئی بات نہیں، کھڑے ہونے کی. محمد اویس میرپور آزاد کشمیر سے تعلق ہے جی اور انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہے. ماشاء اللہ. جی محمد گوہر جو میں نے یہاں سے MSc کی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء جی میرا نام اور فروغ ہے. جی یہ کورس میں نے پہلے کیا ہوا ہے لیکن ہمیں دوبارہ سے ماشاء اللہ ویلکم. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، دوبارہ آپ کی ریویژن ہو جائے گی. جی محمد علی ہے، جی بنگلہ دیش سے تعلق ہے، جی تو میں انشاءاللہ ماشاء اللہ. جی یس سسٹر. جی ماشاء اللہ. تو یہ تعارف ہے تاکہ اس سے پتہ لگ جائے کہ ہم لوگ ہمارا لیول کیا ہے اور اس انداز سے پھر بات کرنا آسان ہوتی ہے. تو یہ کورس جو ہے علماء کے لیے بھی مفید ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی یہ مفید ہے. یہ ان کے ٹیچرز ہیں، اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. جی اب کورس کا تعارف. یہ جو کورس ہم نے کرنا ہے اس کا تعارف کیا ہے، اس میں ہم آپ کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جس میں اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھے جا سکتے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کورس کے کل 19 اسباق ہیں جو 10 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. تو یہ پہلا سبق ہے، اس کے بعد باقی 18 رہ جائیں گے. جی قرآن مجید ایک معجزہ ہے، انسان کی تبدیلی. قرآن مجید پڑھنے سے انسان تبدیل ہو جاتا ہے.
لیکن تبدیل وہی ہوگا جو اس کو سمجھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ان میں ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرے گا آیات کو، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب سکھائے گا قرآن مجید، اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے تم لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا سمجھا وہ لوگ تبدیل ہو گئے۔ اور عرب کا معاشرہ آپ جانتے ہیں اس میں کتنی برائیاں تھیں، ظلم وہاں پر تھا، اور بے انصافی وہاں پر تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہر جگہ پر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، بیت اللہ میں بت کھڑے کیے ہوئے تھے، کوئی کسی کے نیچے جھک جاتا ہے، کوئی کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، اس طرح کا ماحول تھا، اور آپس میں قبائلی جنگیں، اور اس طرح سے لوگ ظلم و زیادتی کا شکار تھے۔ تو جب قرآن مجید آیا، انہوں نے قرآن کو پڑھا تو ان کی زندگیاں کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی۔ وہی لوگ جو دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، وہی لوگ جو قتل و غارت کیا کرتے تھے انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، وہی لوگ جو شرابی تھے، جو نشے کے عادی تھے، انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا، تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ تبدیل کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید نے ان کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید یہ ایک معجزہ ہے کہ یہ انسان کی تبدیلی کا سفر ہے۔ یہ کتاب انسان کو چینج کر دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے، اصل میں انسان کو اس کا مقصد بتا دیتی ہے کہ تیرا دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے، اور جو انسان یہ بات سمجھ گیا تو وہ چینج ہو جائے گا۔ دوسری بات، 125 ایسے الفاظ ہیں جو پیٹرنز ہیں جو تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ جی آپ بھی بولیں گے میرے ساتھ، کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 40,000 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ الفاظ کتنے ہیں؟ 125 125 موٹرسائیکل ہے نا، کہ بھی آپ نے دیکھا ہے 125 پاکستان میں ہوتا ہے، خیر تو 125 سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 125 125 الفاظ اونلی، 125 الفاظ ہیں جو پیٹرنز ہیں جو تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 40,000 بار آئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں الفاظ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 78,000 الفاظ ہیں۔ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000 الفاظ ہیں۔ یعنی 125 ایسے الفاظ جو قرآن کریم کے 50% الفاظ پر مشتمل ہیں۔ 125 الفاظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آئے؟ 40,000 مرتبہ آئے ہیں، اور ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000۔ تو 78 کا ہاف کتنا ہوگا؟ یہ جی 39 ہوگا، ہم نے 40 کر دیا، تو 40,000 الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ پیٹرنز ہیں، یعنی یہ اصل میں پیٹرن، یہ الفاظ ہیں جس انسان کو یہ 125 الفاظ یاد ہو گئے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے قرآن مجید کے 40,000 مرتبہ آنے والے الفاظ کو یاد کر لیا ہے، اور صرف ہم نے آپ کو یہی الفاظ سکھانے ہیں 125۔ جی اب دیکھتے ہیں کورس کا تعارف، اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ورڈز آپ کو بتا دیے کہ کتنے ہیں؟ 125 125 یہ ورڈز ہوں گے، اور اس میں ہم سیکھیں گے کیا؟ نصاب کیا ہوگا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز، جو آپ 5 ٹائم پڑھتے ہیں، نماز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے تکبیر تحریمہ سے سلام تک، وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ قرآن مجید کی آخر میں سے 6 صورتیں سیکھنی ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ؟ سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ عموماً یہ لوگوں کو یہ صورتیں آتی ہیں، اس لیے کہا کہ یہ کورس بڑا آسان ہے کہ یہ صورتیں آپ کو آتی ہیں، ان کے بارے میں ہی آپ کو بتانا ہے۔ نماز آپ کو آتی ہے، اسی میں سے آپ کو عربک گرامر اور عربک ورڈ سکھانے ہیں جو قرآن مجید میں 40,000 مرتبہ آئے ہیں، اور وہ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 125۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جی اور کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے کچھ دعائیں سیکھنی ہیں۔ سب سے پہلی دعا کون سی سیکھنی ہے؟ جی دعا کون سی سیکھنی ہے؟ یہ لکھی ہوئی ہے نا یہاں پر، قرآن سیکھنے کی دعا۔ دعا کیا ہے؟
رب زدنی علما۔ قرآن مجید میں یہ اس کا سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر ہے 114۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ رب العالمین حقیقی بادشاہ ہے۔ تعالیٰ کا مطلب بلند، جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، یہ وہی لفظ ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ فتعالی اللہ، اللہ تعالیٰ بلند ہے، الملک الحق، وہ بادشاہ ہے حقیقی۔ دنیا میں اور بھی بادشاہ ہیں لیکن وہ حقیقی نہیں ہیں، ان کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، یہ باقی نہیں رہنے والی، اور پھر ان کی بادشاہت اگر دنیا میں ہے آخرت میں ان کی کچھ نہیں چلے گی، کوئی پوچھے گا نہیں ان کو۔ لیکن اللہ رب العالمین جو دنیا کا بھی بادشاہ ہے، قیامت کے دن بھی بادشاہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون، کہاں ہیں وہ ظلم و زیادتی کرنے والے جبار جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس دن۔ تو حقیقی بادشاہ وہی ایک اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جلدی نہ کریں۔ کس میں جلدی نہ کریں؟ بالقرآن، قرآن میں، من قبل ان یقضیٰ الیک وحیہ، وحی کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تو فوری اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تاکہ میں بھول نہ جاؤں، فوری اس کو پڑھتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ اس کو فوری نہ پڑھیں، جلدی نہ پڑھیں۔ سورہ قیامہ میں بھی یہی فرمایا کہ اس قرآن کو جمع کرنا، آپ کو یاد کروانا، یہ ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس میں جلدی نہ کریں۔ اور یہاں پر بھی فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، اور پھر ایک دعا بھی سکھا دی۔ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ رب العالمین نے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ کے رسول آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں بلکہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے میرے رب زدنی، تو زیادہ کر دے مجھے علم میں، تو مجھے علم سکھا دے۔ ایک چیز سے منع کیا اور دوسری چیز سکھا دی۔ منع کس سے کیا؟ کہ آپ نے جلدی ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ فرشتہ جب وحی لے کر آ رہا ہے ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کر دے، آپ کو قرآن کا اور علم دے دے۔ تو یہ قرآن مجید سیکھنے کی دعا ہے، رب زدنی علما، یا پڑھ لیجئے ایک دفعہ علم۔ جی، رب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، زدنی زیادہ کر دے مجھے علما، علم میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ علم عنایت کر دے۔ اور علم، ہر وہ علم ہے جو مفید ہو اس کو علم کہا جائے گا۔ قرآن کا علم، احادیث کا علم، یہ سیکھنا ضروری ہے، اور اتنے مسائل سیکھنا جو عام زندگی میں انسان کے کام آتے ہیں، یہ ہر بندے پر فرض ہیں۔ اور پھر جو بھی فائدہ مند چیز ہو اس کا علم حاصل آپ کر سکتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور یہ دیگر جو علوم ہیں، ان علوم کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ اللہم انفعنی، اللہ تعالیٰ تو مجھے فائدہ دے جو تو نے مجھے سکھایا ہے، جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس سے تو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم سکھا دے جو مجھے فائدہ دینے والا ہو، وہ فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ نے قرآن اور حدیث کے علم کو پڑھنا ہے اور باقی جو دنیاوی علوم ہیں ان کو ترک کر دینا ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا، جو بھی فائدہ مند علم ہے اس کو آپ نے سیکھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جب ان علوم کو سیکھنا چھوڑ دیا تو کافر ہم پر غالب آ گئے، وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ ان نے بڑی بڑی چیزیں بنا دی، جہاز بنا دیا، ہیلی کاپٹر بنا دیا، ہتھیار، اسلحہ بنا دیا، کمپیوٹر، موبائل بنا دیا، ہم ان کے غلام بن گئے اور وہ ترقی کر گئے۔ تو یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ بھی نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے اچھی دنیا عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو دنیا بھی اچھی مومن کو چاہیے اور آخرت بھی اچھی چاہیے۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جائیں اور صرف آخرت کے طالب ہو جائیں، لیکن ایسے علم کو سیکھتے وقت ہم نے اپنی آخرت پہ بھی نظر رکھنی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ دنیا کی دوڑ میں لگ گئے اور آخرت کو بھول گئے. اس چیز کی تردید ہے, اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دنیا میں ہی پڑ گئے آخرت کو بھول گئے. اور اگر آپ دنیا کو اس مقصد کے لیے سیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو, اسلام کی نشر و اشاعت ہو, یا دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے فائدہ ہوگا, ہم نئی چیزیں ایجاد کریں گے تو اس سے اسلام کو, مسلمانوں کو فائدہ ہوگا, تو یہ بہترین علم ہے. اور اس کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم کافروں کے لیے تیاری کرو. یہ تیاری ہے ٹیکنالوجی کا سیکھنا, یہ تیاری ہے علم کا سیکھنا, زبانوں کا سیکھنا, مختلف زبانوں کا سیکھنا, یہ تیاری ہے. تو اس کی اگر نیت آپ کی اچھی ہوگی تو یہ ثواب کا کام بن جائے گا اور یہ علم نافع ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا کر دے. اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ اللہ تعالیٰ نفع دینے والا علم عطا کر دے جس سے دنیا میں بھی نفع ہو اور آخرت میں بھی نفع ہو. تو خیر بات آگے نکل گئی. تو قرآن سیکھنے کی دعا, اس کے بعد کیا ہے, وضو سے پہلے کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ, یہ سیکھیں گے. وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اور نماز کے بعد کی دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ ہمارا نصاب ہے ٹوٹل, یہ چیزیں. جی جی اور اب لیکچر میں کچھ اہم چیزیں ہیں. آپ کے سوالات کا جواب, آپ سوال کر سکتے ہیں اس میں, لیکن سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا. اس کی 3 طرح کی کنڈیشنز ہوں گی. پہلے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا سوال اس لیکچر کے متعلق ہے, آپ ہاتھ کھڑا کریں گے سوال کرنے کے لیے اور پھر آپ سوال کریں گے. اس کا جواب اگر دینا اس وقت مناسب ہوا تو جواب فوری دے دیا جائے گا. اگر مناسب نہ ہوا تو آپ کو اشارہ کر دیا جائے گا, یہ اشارہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بعد میں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اگر سوالات میں پڑ جائیں تو پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ سوال لیکچر کے متعلق نہ ہوا تو ٹیچر یہ سمجھے کہ یہ سوال مفید نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ اشارہ کیا جائے گا 3 انگلی. اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ ریلیٹڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے میں اور آپ, اور تیسری انگلی کا مطلب ہے بعد میں مل لیں گے. ٹھیک ہے, کہ میں اور آپ بعد میں اس معاملے میں ڈسکس کر لیں گے کہ تاکہ باقی لوگوں کا حرج نہ ہو. تو خیر, تو اور تیسری بات یہ سمجھنے کی کہ یہ لیکچر نہیں ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جی آپ بھی پڑھیں گے نا, میں اکیلا تھک جاؤں گا ایسے. تفسیر کورس بھی نہیں ہے, تجوید کورس بھی نہیں ہے, ناظرہ کورس بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. موبائل بند کر دیں, اور اگر یہ چیز آپ کو پسند آئے تو دیگر لوگوں کو بھی دعوت دیں, اس میں فیملی, چلڈرن وغیرہ یہ بھی آ سکتے ہیں. جی اب سب سے پہلے جن لوگوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا ہے ان کے لیے ہم کہتے ہیں جزاکم اللہ خیرا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے. جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدلہ دے. اس کے بعد کیا ہے؟ مبارک. یہ لفظ آپ عموماً اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت سے نکلا ہے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اس کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا. مبارکن, یہ برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ, کہ تاکہ وہ لوگ تدبر کریں اس کی آیات پر, اس کی نشانیوں پر. اور اگر آپ قرآن مجید پہ غور کریں تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان پہ غور و فکر کرو, جن میں فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹ کی طرف دیکھو کیسے اس کو بنایا. آسمان کو دیکھو بغیر ستون کے بنا دیا. زمین کو دیکھو, زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھو. تدبر, غور و فکر کرو. اور یہی غور و فکر تدبر کر کے تو انسان کچھ ایجادات کرتا ہے, اور ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے تو اس سے نئی سے نئی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو خیر مبارک ہو ان لوگوں کو جو سیکھنے والے ہیں, کیونکہ آپ ایک بہترین مقصد کے لیے آئے اور ایک بہترین کتاب کو, مبارک کتاب کو سیکھنے کے لیے آئے, تو یہ اس میں مبارک. قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ویسے بھی تو ہم پڑھتے ہیں, کیا خیال ہے؟ حفاظ بھی موجود ہیں, قرآن مجید پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں, پڑھا بھی جاتا ہے. سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک مثال, دن کے 6 لیکچر. مثلا اگر آپ دن کے 6 لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو ان میں سے کسی ایک لیکچر کی سمجھ نہیں آتی یا ٹوٹل کی سمجھ نہیں آتی, تو کیا خیال ہے آپ کے بیٹھنے کا فائدہ ہوگا اس لیکچر میں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کو فرانس زبان نہیں آتی، اس کو کوئی بک دے دیتا ہے کہ یہ فرانس زبان میں آپ پڑھیں، وہ پڑھتا رہے گا، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس میں اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ آپ کو اس کے پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا، ثواب لازمی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر فرمایا الف لام میم، اس کو ایک نہ سمجھو بلکہ 3 سمجھو، جو یہ پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، ثواب لازمی ملے گا۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت، ہدی للناس، ہدی للمتقین، لوگوں کے لیے ہدایت، نور ہے، روشنی ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس سے تدبر کریں، غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جب ہم پڑھتے رہیں گے سمجھیں گے نہیں تو نصیحت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ غور و فکر وہی کرے گا جس کو سمجھ آ رہی ہے، نصیحت اسی کو ملے گی جو سمجھ پا رہا ہے۔ مجھے چائنیز نہیں آتی، میں چائنیز اخبار نہیں پڑھ سکتا، میں اگر اس کو پڑھ بھی لوں سمجھ نہیں آئے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب کہا، جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں جی۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ آور جرنی فرام مسلمز بائی چانس ٹو مسلم بائی چوائس۔ میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ میری تعلیم اردو میں اور عربک میں ہے، تو اس لیے انگلش ورڈ میں کوئی غلطی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرام مسلمز بائی چانس ٹو مسلمز بائی چوائس، نو یور اینیمی۔ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کیا خیال ہے ہم بائی چانس ہیں یا بائی چوائس ہیں؟ جی ہم بائی چانس ہیں۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ان کی اولاد میں سے پوری نسل مسلمان ہے، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہو گئے، اور اگر کسی اور گھر پیدا ہوتے اللہ نہ کرے تو شاید ہم کسی اور مذہب میں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، کوئی بت مت بنا دیتا ہے، کوئی لادین بنا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ والدین نے جیسی تربیت کی ایسا ہی وہ بچہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم مسلمز بائی چانس ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، بس، باقی اللہ ہی بہتر کرے ہمارے حالات کو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے قرآن مجید سیکھنے اور سمجھنے کے ذریعے کہ ہم نے مسلمز بائی چوائس بننا ہے کہ یہ اسلام ہمارا پسندیدہ دین بن جائے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ نعمت ہے جس کو میں نے تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس دین کو میں نے چوز کیا ہے، میری چوائس ہے، اس دین کو میں نے پسند کیا ہے۔ تو اس دین کو ہم پسند کرنے والے بن جائیں، ہمیں فخر ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پہ پراؤڈ ہم کرنے والے ہوں، فخر کرنے والے ہوں کہ آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، یہ ہماری چوائس ہو جائے۔ تو یہ کتاب جب آپ سمجھیں گے تو آپ کا سفر یہ ہے کہ ابھی ہم بائی چانس ہیں اور ہم نے بائی چوائس بننا ہے کہ اسلام کو ہم پسند کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر اس میں رکاوٹیں آئیں گی، 2 طرح کی رکاوٹیں ہیں، دشمن بھی آئیں گے، آپ کے اس سفر میں دشمن آئیں گے۔ راستے میں جب بندہ سفر کرتا ہے، ابھی تو جدید دور ہے، تو راہزن ہوا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، اور انسان کو خطرہ ہوتا تھا۔ خیر پرانے دور میں اگر کوئی حج کے لیے جائے تو یہ خطرہ ہوتا تھا پتہ نہیں واپس بھی آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا، تو یہ حالات تھے۔ تو وہ دشمن کیا کرتے تھے؟ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نو یور اینیمی، آپ نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ایک ایسا دشمن ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، جی وہ کون سا ہے؟ جی قرآن مجید سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ان الشیطان لکم عدو، دشمن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عدو۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دوست نہیں بنانا، اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ یدعو حزبہ، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ یہ جہنم میں چلے جائیں۔ تو یہ ہمارا دشمن ہے، یہ آپ کو روکے گا،
کیا فائدہ 1 گھنٹہ آپ نے وہاں پر بورنگ کلاس اٹینڈ کی، کیا فائدہ ہوا، کیوں وقت ویسٹ کیا؟ یہ شیطان کے ہیلے اور بہانے اور وسوسے ہوتے ہیں۔ سورہ ناس میں آپ پڑھتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ خناس اس کا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خناس ہے۔ تو یہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ روکے گا، یہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا کہ آپ نے نہیں سمجھنا قرآن، آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، اس میں بڑی محنت چاہیے، اس کے لیے بڑے علوم چاہیے، کچھ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ انسان عربک سیکھ سکتا ہے، انسان انگلش سیکھ سکتا ہے، انسان دیگر لینگویجز سیکھ سکتا ہے، انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے دیگر علوم سیکھ سکتا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ تو اس دشمن کو پہچاننا ہے، اس کے جو پروگرام ہیں اس میں نہیں آنا۔ اور ایک دوسرا دشمن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ قیامت کے دن دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء خلیل سے ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، ایک پیغمبر ہیں جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خلت اس کو میں نے اختیار کرنا ہوتا، کسی کو خلیل بنانا ہوتا، تو میں ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر پرہیزگار لوگ، جو نیک لوگ ہیں ان کی دوستی کام آئے گی، باقی یہ دشمن بن جائیں گے۔ تو جو دوست ہیں یہ بھی دشمن ہیں، روکتے ہیں، دینی راستے سے روکیں گے آپ کو، قرآن کو سمجھنے سے روکیں گے، اچھے راستے کی طرف جانے سے روکیں گے۔ اگر اچھے دوست ہوں گے وہ اچھی طرف رہنمائی کریں گے کہ آ جاؤ، اور دوست کو یہ پرواہ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار میرا یہ دوست ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کو بچاؤں۔ اگر کسی کا بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو والدین کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ اس کو بچانا ہے ہم نے، لیکن ابھی جو آگ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس کی طرف لوگ دھکیلے جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ دو دشمن ہیں، شیطان دشمن ہے اور اس کے علاوہ بے شمار دشمن ہیں، لیکن اس شیطان جو ہے یہ بڑا دشمن ہے، اس کو آپ نے سامنے رکھنا۔ جی، اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہوں تو ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی پلاننگ کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے گھر بنانا ہو، پلاننگ کریں گے، لوگوں سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد اس کے لیے جگہ خریدیں گے، پھر بلڈنگ اس پہ تیار کریں گے، کتنا وقت لگتا ہے، لیکن پلاننگ سے ہوگا نا، فوری نہیں کھڑا ہو جاتا گھر۔ تو اگر آپ نے پلان ہی نہ بنایا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ناکام ہے، ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلے کام کو سمجھیے، پھر پلان بنائیے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ دعا کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اور جب پھر آپ دعا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کام کو شروع کیجئے، آپ چل کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کام ہی نہ کرے اور صرف تمنا کرے تو اس کو گمان نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنا کہتے ہیں۔ جیسے عموماً مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ہم نے معافی مانگنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن اللہ کے حکم کو ہم نے نہیں ماننا، تو یہ تمنا ہے، یہ گمان نہیں ہے۔ گمان یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں اور پھر یہ گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو قبول کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث میں کیا فرمایا کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے علیحدہ ہو کر تو میں بھی اس کا ذکر علیحدہ کرتا ہوں، اور جب بندہ میرا ذکر بندوں کی موجودگی میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں، جو فرشتوں کا مجمع ہے، اس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، اور جس کا ذکر فرشتوں میں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اذا تقرب الی، جب بندہ میرے قریب آتا ہے، شبرن، شبرن عربی میں کہتے ہیں اس کو، بالشت کو، اس کے قریب آتا ہے
تو میں ایک ذراع کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. اس کو ذراع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک بالشت بندہ قریب آتا ہے تو میں ذراع بازو کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور پھر فرمایا کہ جب انسان اس سے زیادہ کوشش کرتا ہے, ایک بازو کے برابر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے, آتا ہے باعن, تو میں اتنا اس کے 2 بازو یا باع کہتے ہیں اس کے قریب آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جب انسان چل کر آتا ہے وَأَنَا أَمْشِي هَرْوَلَةً, میں دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ اس حدیث کی طرف اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کیا ہے کہ جب آپ دعا کے بعد اسلام کو شروع کیا ہوگا, آپ چل کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے گا. تو پہلے جانیے کہ کتنے الفاظ ہیں, اس کے بعد دماغ رفتار الفاظ کو سیکھتا ہے کتنے دن لگیں گے. یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج کا جو ہمارا سبق یا لیسن ہے تو یہ تعارف ہے, کورس کا تعارف, ہمارا آپس میں تعارف. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے صحیح کلاس شروع ہوگی. تو کتنے الفاظ اس چیز کو ہم نے جاننا ہے, دماغ کس رفتار سے نئے الفاظ کو سیکھتا ہے اور کتنے دن لگیں گے. جی یہ قرآن مجید ہے, اس کو کہا جاتا ہے مدنی مصحف, کیونکہ یہ مدینہ منورہ سے چھپا ہے. مجمع ملک فہد عربی میں اس کو کہتے ہیں, اور انگلش میں میرے خیال میں قرآن کمپلیکس کہا جاتا ہے. تو یہ وہاں سے ایسا قرآن چھپتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں, یہ قرآن مجید جو ہے تو اس کے لحاظ سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے الفاظ ہیں, اور ایک پیج پر کتنے لفظ ہوتے ہیں, اور ایک پیج پہ کتنی سطریں ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا. جی صفحات کتنے ہیں اس کے؟ 600. اس قرآن مجید کے صفحات آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں. فائیو 998 600 602 604. جی یہ ہے, یہ آپ دیکھیں گے آخر میں سورۃ الناس. جی تو یہاں پر یہ نمبر لکھا ہوا ہے 604. 604 صفحات ہیں قرآن مجید کے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تقریباً کتنے صفحات ہیں, 600 صفحات ہیں, کیونکہ شروع میں نمبرنگ تھوڑی پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے تو اس لیے بھی. تو بہرحال 600 صفحات ہیں. سطور, ہر صفحے پر کتنی لائنز ہیں؟ جی 15 لائنز ہیں. ان کو آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ کتنی ہیں؟ 15 لائنز ہیں ہر صفحے پر. اور اس کے بعد اب ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ الفاظ ہر سطر میں, یعنی ہر لائن میں کتنے الفاظ ہیں. یہ جو لائن ہے اس میں کتنے الفاظ ہیں. تو یہ تقریباً ان نے اندازے کے ساتھ کیا کہا ہے کہ کتنے ہیں؟ 9 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اور 9 کو جب آپ 15 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 135. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً 130 الفاظ ہیں ایک صفحے پر. ایک صفحے پر کتنے الفاظ ہو گئے؟ 130 الفاظ ہیں ایک صفحے پر. اور ٹوٹل صفحات کتنے تھے؟ 600. اور ایک صفحے پہ کتنے الفاظ ہیں؟ جی یہ چیزیں یاد کر لیں آپ. ٹوٹل صفحات کتنے ہیں؟ 600. اور ایک صفحے پر کتنے الفاظ ہیں؟ 130. اور سطور ایک صفحے پر کتنی ہیں؟ 15. اور ایک سطر میں کتنے الفاظ ہیں؟ 9. جی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹوٹل جو پیج ہیں یا صفحات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 600. ٹھیک ہے, اور ایک پیج پر جو الفاظ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 130. 15 لائنیں ہیں نا, اور ایک لائن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 9. 15 کو 9 کے ساتھ ضرب دیں, 135 بنتا ہے, تو 130 تقریباً. ٹھیک ہے, 130 الفاظ ہیں ایک صفحے پر. اور ٹوٹل صفحات کتنے ہیں؟ 600. 600 کو جب آپ 130 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کتنا بن گیا؟ 78,000. تو یہ قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل الفاظ 78,000. سمجھ آ گئی یہ بات؟ 78,000 قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ ہیں. اصل الفاظ تکرار کے بغیر, اور یہ الفاظ بار بار رپیٹ ہوئے ہیں. آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے نا, ایک ہی لفظ آپ کو بار بار, مثلا الذین ہے, کتنی دفعہ آتا ہے قرآن مجید میں, ان الذین. ٹھیک ہے, اور یا ایھا الذین, وہی لفظ ہے الذی. تو یہ الفاظ رپیٹ ہوتے ہیں. تو اصل الفاظ جو تکرار کے بغیر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 17,000. ٹوٹل الفاظ 78,000 ہیں, لیکن اصل الفاظ جو بغیر تکرار کے ہیں, یعنی بار بار رپیٹ نہیں ہوئے, تو وہ 17,000 ہیں. جب آپ ایک علم سیکھ لیں گے, علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد یہ الفاظ کتنے رہ جائیں گے؟ 4,500 4500 رہ جائیں گے. اور ان کو کہتے ہیں یعنی روٹ لیٹرز, اور یہ روٹ لیٹرز کتنے ہیں؟ 1,850 ہیں.
اوسطاً ایک مادہ یعنی ایک روٹ لیٹر 2-3 مختلف صورتوں میں آتا ہے. مثلا مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عموماً بولا بھی جاتا ہے واللہ اعلم. کیا کہتے ہیں؟ عالم. عالم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ زیادہ جاننے والا ہے. یہ عین لام میم اس کا روٹ لفظ ہے. اس سے کیا بن گیا؟ عالم، بہت زیادہ جاننے والا. اور ہم ایک لفظ عام استعمال کرتے ہیں تعلیم. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ بھی اصل لفظ کیا ہے؟ عین لام میم. اس سے کیا بن گیا؟ تعلیم. ایک لفظ ہوتا ہے علام الغیوب، آپ نے سنا ہوگا علام، اس کا بھی اصل کیا ہے؟ عین لام میم. ٹھیک ہے. اور ایک ہے علیم، عین لام یا میم. علیم کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو یہ اس کا بھی اصل کیا ہے؟ عین لام میم. اور اسی طرح علیمہ اصل میں عین لام. اور اس سے ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ علامہ. پھر کیا؟ تعلم، تعلیم، علام. اس طرح آپ کریں گے تو بہت سارے الفاظ ہیں. جب علم صرف آپ سیکھ لیں گے تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل جو لفظ ہے عین لام میم، اور ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. تو ان الفاظ کے پیچھے جو اصل الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ عین لام میم. آپ کو پتہ لگ گیا کہ اصل الفاظ کیا ہے؟ علم. اسی سے یہ الفاظ نکلے ہیں علم، علم، تعلم، تعلیم، علام. تو ان کے معنی تقریباً وہی ہوتے ہیں، تھوڑی چینجنگ کے ساتھ. مطلب کیا ہے؟ جاننا. علمہ کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علمہ اس نے سیکھا، علمہ اس نے سکھایا. اسی سے کیا کہتے ہیں ہم؟ معلم. معلم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹیچر ہے، سکھانے والا ہے، اس کو معلم کہتے ہیں، مدرس بھی کہتے ہیں. تو تعلم اس نے سیکھا. ٹھیک ہے. تعلیم اس نے سیکھ لیا، تعلیم حاصل کی. علام بہت زیادہ جاننے والا. تو اصل لفظ کیا تھا؟ علم عین لام میم. تو اس سے کتنے الفاظ بن گئے. تو جب یہ آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ باقی الفاظ اس کے ساتھ ہیں. قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کے شروع میں کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کیا فرق ہوا؟ جی کوئی بتائے گا؟ کیا کوشچن کیا؟ ہاں، کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہدی للناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، جیسے سورۃ الناس ہے کہ لوگوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. لیکن سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ دیکھیں شروع کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ایک جگہ پر کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ پر کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہدایت تو ہے لیکن جو متقین ہیں ان کو اصل ہدایت اس میں سے حاصل ہوگی. جی بالکل، جواب ٹھیک ہے. قرآن مجید اصل میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں یہ آپ سب کے لیے ہے نا، کسی ایک بندے کے لیے خاص تو نہیں ہے، سب کے لیے ہے. لیکن اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کو سیکھ کے آگے سکھا دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اور کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اس کو سیکھ کے سمجھ لیں گے؟ اور کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو صرف سیکھ کے خود اس کو سمجھیں گے؟ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور سب کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو طلب کرے گا. ٹھیک ہے. یہ واٹر سب کے لیے ہے، لیکن جو پیے گا تو وہ اصل میں اس سے فائدہ حاصل کرے گا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، اس سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ وہ متقی ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جن کے اندر تقوی ہے، وہ اس سے ہدایت پا لیں گے. عموماً یہ کتاب سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت پانے والے لوگ وہ متقین ہی ہوں گے. جی تو قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ترجمہ کیا ہے؟ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، القرآن قرآن کو ہم نے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. للذکر کس لیے؟ نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مشکل نہیں بنایا. کیا کیا ہے؟ آسان کر دیا ہے. زبان پر کبھی یہ ہرگز نہ آئے کہ قرآن مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے مشکل ہے تو کیا ہم قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ آسان ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ آسان ہے. اگر آپ کہیں گے مشکل ہے تو یہ تضاد ہو جائے گا. تو زبان پر کبھی نہیں لانا کہ یہ قرآن مشکل ہے، بلکہ قرآن آسان ہے.
वलक़द यस्सरनल क़ुरआन, लेकिन सीखेगा जो उसके लिए आसान है। एक इंसान कहे कि कुरान आप कहते हैं आसान है, मुझे नहीं आता। भाई तुम सीखोगे तो आएगा, अगर सीखोगे नहीं तो फिर कैसे आएगा। आसानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब इंतज़ाम किया है। मसलन अल-फातिहा दिन में कितनी दफ़ा पढ़ी जाती है? तकरीबन 32 बार हम नमाज में पढ़ते हैं। और पढ़ी जाने वाली के अल्फाज कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आए हैं? 7500 बार आए। सूरह फातिहा तो आप सबको याद है, ठीक है। और ये आसान किताब है कि इसके अल्फाज कुरान मजीद में कितनी बार आए हैं? 7500 बार। जो इंसान सूरह फातिहा को तर्जुमा से जान चुका तो वो गोया कि 7500 बार अल्फाज आने वाले उनको समझ जाएगा। तो ये आसान है या मुश्किल है? आसान है। कुरान करीम इंसानों के लिए हिदायत, शॉर्ट कोर्स। इस जो कोर्स हम करेंगे इसमें क्या है? नमाज के ज़रूरी अज़कार, सूरह फातिहा, आखिर में से 6 सूरतें और 4 दुआएं। इनके अल्फाज कितने हैं? 1 to 5, ठीक है। 125 अल्फाज। कुरान मजीद में इनका तकरार तकरीबन कितनी दफ़ा आया है? 40,000 बार। 125 ऐसे अल्फाज हैं कि जो रिपीट हुए हैं कुरान मजीद में, तकरार के साथ आए हैं 40,000 बार। यानी हर दूसरा लफ्ज़ कुरान मजीद का अज़कार नमाज में से है। कुरान मजीद के टोटल अल्फाज कितने थे? 78,000। और उनमें से 40,000 अल्फाज हैं जो तकरार के साथ आए हैं। जब आप 125 अल्फाज को सीख लेंगे तो गोया कि 50% कुरान मजीद की आपको समझ आ जाएगी। ये कोर्स नंबर 1 है। दूसरा कोर्स भी है, उसमें मज़ीद अज़कार, आखिर में से 4 सूरतें, मुंतखब आयात और कुछ दुआएँ हैं। और वो कितने अल्फाज हैं? 140 अल्फाज हैं जिनका तकरार कुरान करीम में तकरीबन कितनी दफ़ा आया है? 15,000 बार। 40 और 15 कितने हो गए जी? 55,000। तो जब आप शॉर्ट कोर्स 1 और 2 कर लेंगे तो आप कुरान मजीद का 70% सीख जाएंगे, 70% आप समझ जाएंगे। पहले कोर्स के बाद 50% और दूसरे कोर्स के बाद 70% आप सीख जाएंगे जी। अब हम आपको बता रहे हैं कि कुरान में इन 2 कोर्सेज़ के बाद कुरान मजीद के नए अल्फाज आपको कितने रह जाएंगे। तो पारा नंबर 1, पहले पारे में 20 हर नए सफ़े पर, हर सफ़े में सिर्फ आपको 20 नए अल्फाज मिलेंगे। बस ये सफ़ा था ना, एक सफ़े पर कितने अल्फाज हैं टोटल जी? कितने अल्फाज हैं? 130। जब आप ये 2 कोर्स कर लेंगे तो फिर कितने रह जाएंगे? 20 नए रह जाएंगे। ये सिर्फ पहले पारे की बात हो रही है। और उसके बाद पारा नंबर 2 से 5 तक हर सफ़े पर कितने अल्फाज आएंगे? 12 अल्फाज नए रह जाएंगे। और फिर पारा नंबर 6 से लेकर 28 तक हर सफ़े पर कितने अल्फाज रह जाएंगे? 6 नए अल्फाज रह जाएंगे। पारा 29 और 30, इसमें हर सफ़े पर कितने नए अल्फाज रह जाएंगे? 12, ठीक है। तो ये कोर्स करने के बाद ये नए अल्फाज आपको सफ़ात में मिलेंगे, बाकी आप सीख चुके होंगे। तो पारा नंबर 1, 20 हर नए सफ़े पर। तो एक पारे में कितने सफ़ात होते हैं? 20 सफ़ात होते हैं तकरीबन, ठीक है। एक पारे में कितने सफ़ात होते हैं? 20 सफ़ात होते हैं। तो 20 को 20 के साथ ज़रब देंगे तो कितने बनेंगे? 400। तो एक पारे में नए अल्फाज जो आपको मिलेंगे वो कितने होंगे? 400, ठीक है। उसके बाद पारा नंबर 2 से 5 तक हमने कहा था कि हर नए सफ़े पर कितने अल्फाज होंगे? 12। तो 12 को अगर आप 20 के साथ ज़रब देंगे तो कितने बन जाएंगे? 240, ठीक है। तो इन पारों में यानी 2 से 5 3 पारों में आपको 240 वर्ड सिर्फ नए मिलेंगे। पहले पारे में 400 और फिर 2 से लेके 5 पारों तक आपको 240 वर्ड सिर्फ नए मिलेंगे। और फिर पारा नंबर 6 से लेके 28 तक हर नए सफ़े पर कितने अल्फाज हैं? 6 को आप 20 के साथ ज़रब देंगे क्योंकि एक पारा 20 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। तो कितने हो जाएंगे? 120, 120 अल्फाज आपको नए मिलेंगे। और फिर 29 और 30 हर नए सफ़े पर 12 अल्फाज। 12 को 20 के साथ ज़रब देंगे तो कितने बन जाएंगे? 240। तो ये टोटल कितना हो गया? 400, 240, 120, 240, 1000। कितना हो गया? 1000। इन 2 कोर्स करने के बाद आपको जो नए अल्फाज मिलेंगे 78,000 अल्फाज में से आपके पास आपको कितने रह जाएंगे? 1000 जी। ये देखिए कैसे नक्शे से ने आपको समझाया कि ये पारा नंबर 1 है। इसमें हमने कहा था कि 20 नए अल्फाज आपको मिलेंगे हर सफ़े पर, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 5 तक जब आएंगे तो इसमें 12 और फिर 6, ये 5 से लेकर 28 तक हर सफ़े पर आपको 6 अल्फाज मिलेंगे। 28, 29, 30 में आपको 12 अल्फाज
ہر صفحے پر نئے ملیں گے. تو یہ ٹوٹل 400 300 200 100 یہ تقریباً 1000 بنتا ہے. تو 1000 الفاظ صرف آپ کے لیے وہ نئے ہوں گے. جی نئے الفاظ جب ہم نے کہا کہ پہلے پارے میں ایک صفحے پر نئے الفاظ کتنے ہوں گے؟ 20. ٹوٹل کتنے تھے ایک صفحے پر 130. تو اب 130 میں سے نئے صرف کتنے ہوں گے؟ 20. باقی کتنے بچ گئے؟ 110 وہی ہوں گے جو رپیٹ ہوں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ دہرائے جانے والے الفاظ کتنے ہوں گے؟ 110. یعنی ایک پیج پہ بار بار آپ وہی الفاظ دہرا رہے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 110 ہیں. نئے جو ہیں وہ صرف 20 ہیں، کیونکہ کل الفاظ کتنے تھے ایک پیج پر ایک صفحے پر؟ 130. جی اب کچھ اور چیزیں ہیں. 6 + 5 کتنا ہو گیا؟ 11. اس میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں، جی پڑھیے ان چیزوں کو، قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور نفاذ کی توفیق دے. یہ 6 دعائیں ہم نے کی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق دے. کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو، نماز کو مؤثر طرح سے پڑھنے کی عادت ہو. یعنی آپ نماز میں ایسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، کوئی سمجھ نہیں آئی. جب آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب انسان کہے گا الحمد، اسے پتہ لگے گا کہ الحمد کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں تیرا شکر کر رہا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں. تو پھر یہ نماز آپ کی مؤثر بن جائے گی، جس کا اثر ہوگا آپ کی زندگی پر، آپ کے باطن پر، آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا. تو جب آپ معنی سمجھیں گے تو نماز کیا ہوگی؟ مؤثر نماز ہو جائے گی، اور پھر آپ کو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی. اور آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان یہ کلمہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، اس بندے نے میری تعریف کی ہے. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں. حمدنی عبدی، اس بندے نے میری تعریف کی ہے. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری تمجید بیان کی ہے. اور اسی طرح پوری صورت کے بارے میں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب بندے کے لیے جو سوال کرے گا میں اس کو دے دوں گا. اور پھر انسان سوال کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. ہر نمازی اور مسلمان سیدھے راستے پر ہی ہوتا ہے نا، پھر یہ بار بار کیوں دعا کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو مسلمان ہے پہلے سے سیدھے راستے پر ہے، پھر بھی نماز میں کیوں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ تاکہ ہم نیکسٹ نماز کے لیے ہم ہدایت مانگتے ہیں، تاکہ ہم نیکسٹ نماز میں جی ہدایت، تاکہ ہم اس پر جمے رہیں، استقامت رہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے اور مرنے تک ہم ہدایت پر قائم رہیں. اس لیے بار بار دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں سیدھا راستہ ہی دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تو انعام یافتہ ہیں. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. اور پھر کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کا اور جو لوگ راستے سے ہٹ چکے ہیں ان کا راستہ مجھے نہیں دکھانا. تو نماز مؤثر بن جائے گی جب آپ قرآن کو سمجھیں گے. قرآن مجید سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے جب ہم قرآن کا ترجمہ کریں گے آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ یہ کیسی عظیم کتاب ہے. اور یہ شوق پیدا کرنا یہی مقصد ہے اس کورس کا، کہ شوق پیدا ہو جائے. جب انسان پڑھے اس کو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا بات پڑھ رہا ہوں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے میری زندگی میں کون سی تبدیلی آئے گی. قرآن پاک سے تعامل، انٹریکشن سمجھ میں آئے کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ نہ ہو کہ قرآن مجید صرف بند کر کے الماری میں رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھ دیا ہے برکت کے لیے، دکان میں رکھ دیا ہے برکت کے لیے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے اس کے سر پہ رکھ دو، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کھول کے حفاظ کو بلا کے ختم کروا دو، یا تعویذ کی ضرورت پڑے تو اس کو نکال کے تعویذ بنا لو. بس مسلمانوں نے یہی مقصد سمجھ لیا. یہ تعلق نہیں ہے. قرآن مجید کس لیے ہے؟ اس کو سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے کیا ہے اس کتاب میں،
اور آپ قرآن مجید کو جتنی بار ترجمے سے پڑھیں گے آپ کو نئی سے نئی انفارمیشن اور نئی سے نئی چیز اللہ کی طرف سے آپ کو سمجھ آئے گی اور نئی سے نئی باتیں آپ کو پتہ چلتی جائیں گی۔ ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو کہ مل جل کے کیسے کام کرنا ہے اور کیسے دین کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھانا ہے، یہ آپ کو اس چیز سے پیدا ہوگی۔ قرآن فہمی بمقابل زبان سیکھنا، اس میں 3 اہم فرق ہیں۔ آپ یہاں پر کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ ان 2 چیزوں میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ 3 طرح کے فرق یہ واضح کریں گے۔ صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ آپ نے صرف سننا ہے اور پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی زبان سیکھنی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی بولیے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ سننا، دوسری چیز، تیسری چیز، پھر لکھنا۔ 4 چیزیں کرنی پڑتی ہیں، یعنی 2 میں تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ لینا اور دینا، ٹھیک ہے؟ ریسیپشن اور پروڈکشن، یعنی آپ سننا لے رہے ہیں، جب آپ کوئی بات سن رہے ہیں تو کس سے لے رہے ہیں نا؟ ابھی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو آپ بات کو لے رہے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں کسی چیز کو تو تب بھی آپ کے دماغ میں کوئی چیز آ رہی ہے، یہ بھی آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبان سیکھنے کے لیے سننا بھی ضروری ہے اور پڑھنا بھی ضروری ہے کسی زبان کا ماہر بننے کے لیے، اور پھر دینا بھی پڑے گا کہ آپ نے بولنا ہے، بولیں گے نہیں تو زبان نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں خاص کر کے، دیگر ممالک میں بھی، کہ اگر ان کو انگلش دیں تو وہ انگلش کے ماہر ہوتے ہیں، گرامر بھی جانتے ہوتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہیں کہ آپ 5 منٹ انگلش میں لیکچر دے دیں، وہ نہیں دے سکیں گے، وہ زبان کے ماہر نہیں بنے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو پھر بولنا بھی پڑے گا اور پھر کیا ہے؟ لکھنا بھی پڑھنا بھی۔ تو جو زبان کا ماہر بننا چاہتا ہے اس نے کیا کام کرنے ہیں؟ سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، یعنی لینا بھی ہے اور پھر دینا بھی ہے۔ جب آپ بولیں گے کسی کو کچھ دے رہے ہیں، جب آپ لکھیں گے تو لکھ کے کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن قرآن مجید سیکھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سننا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ پڑھنا۔ آپ سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اس سے دماغ پر بوجھ کم پڑتا ہے۔ جی دوسری چیز کیا ہے؟ کہ نماز سے ابتدا۔ یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہم نے نماز سے ابتدا کیوں کی ہے؟ نماز سے شروع، کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ نماز آپ دن میں 5 ٹائم پڑھتے ہیں، تو جب نماز کے الفاظ آپ رپیٹ کرتے ہیں، وہی الفاظ قرآن فہمی کے لیے اگر ہم آپ کو سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بس آج سے یہ کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ الحمدللہ آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور یہ تو ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ کس سے پوچھیں کیا حال ہے، وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ اس کے معنی کو جانیں، کیا مطلب ہے بسم اللہ؟ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ جو الفاظ آپ کو آتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی یہ مناسب ہے، کیونکہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سیکھنے کا ایک مناسب طریقہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا فرق یہ ہے کہ الفاظ معانی پر زیادہ زور، فطری اور آسان جیسے بچے سیکھتے ہیں اس طرح سے ہم نے سیکھنا ہے۔ شروع میں قواعد پر کم زور، ورنہ قواعد کی وجہ سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ہم سیکھیں گے؟ کہ الفاظ اور اس کے معانی پر زیادہ زور دینا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فطری اور آسان جیسے بچے سیکھتے ہیں۔ بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ بچے جی ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ سے جو بات سنتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، جو ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، شروع میں کیا کہتے ہیں؟ پاپا، ماما، اور پھر جو گھر میں زبان استعمال ہوتی ہے وہی وہ سیکھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم نے سیکھنا ہے۔ تو قواعد کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ہم یہ بتا دیں گے آپ کو کہ یؤمنون، اس میں کون سے قواعد ہیں، یہ کون سا صیغہ ہے، غائب ہے، جمع کا ہے، مذکر کا ہے، تو یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جی قواعد ہر زبان کے لیے قواعد کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس رینج کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ٹائٹ کرنے کے لیے۔ جی ٹائٹ کرنے کے لیے۔ کوئی اور بتائے؟ فٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ٹائٹ اس کو کریں گے جو ڈھیلا ہوگا، کیا خیال ہے؟ جو چیز خراب ہوگی تو اس کی تصحیح کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایک مشین ٹھیک چل رہی ہے وہاں پر رینچ کا ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح زبان کو صحیح جگر پہ چلانے کے لیے، اس میں جو خرابیاں اس کو ختم کرنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہر زبان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم بھی کچھ قواعد سیکھیں گے۔ لیکن قواعد کو سیکھنے کے لیے ہم نے طریقہ کون سا چوز کیا ہے؟ ٹی پی آئی۔ ٹی پی آئی کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹل فزیکل انٹروڈکشن۔ اس کے ذریعے ہم قواعد کو سیکھیں گے۔ اپنے سارے وجود، ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے میں اب مختصر کروں گا، اپنے سارے وجود کا استعمال کیجئے۔ اس طریقے میں کیا ہے؟ سارے وجود کا استعمال کرنا ہے۔
جیسے بچے سیکھتے ہیں اسی طرح ہم نے سیکھنا ہے، سارے وجود کا استعمال کرنا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے. ابھی سے پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو، اور 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے آپ کو ابھی سے پریکٹس کی ضرورت ہے. یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا. اگر آپ کہیں گے نا میں بعد میں سیکھ لوں گا تو پھر بعد نہیں آنے والی. ابھی سے پریکٹس کرنی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ TPI. مثال، موبائل پر بات کرتے وقت اس مثال سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ TPI سے کیا تعلق ہے اس کا؟ موبائل پر آپ بھی بات کرتے ہیں، میں بھی بات کرتا ہوں. جی کچھ سمجھ آئی اس مثال سے؟ موبائل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جوال. سوری، اچھا وہ میں بھول گیا، کیونکہ عموماً وہ جو عربی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے. موبائل کہہ لیں اس کو، جوال اس کو عربی میں کہتے ہیں. تو موبائل پر بات کرتے وقت انسان کیا کرتا ہے؟ مثلا یہ فون ہے، میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے MCH کے جو آفس ہے وہاں پر آنا ہے. تو چمسا چوئی سے یا کالون مسجد سے آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ آپ سیدھے آ جائیں، پھر دائیں ہو جائیں، پھر بائیں ہو جائیں، لیفٹ رائٹ اور اسٹینڈ، پھر سیدھے آ جائیں، پھر پہنچ جائیں گے ریسیپشن پہ، وہاں سے لفٹ لیں گے، 3rd فلور پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اب میں بات کر رہا ہوں، ساتھ میں اشارے بھی کر رہا ہوں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا نا، وہ تو میری بات آواز سن رہا ہے، لیکن میں اشارے کس لیے کر رہا ہوں؟ آسانی کے لیے. اشارے کس لیے ہوتے ہیں؟ آسانی کے لیے. تو جس طرح یہ ہم موبائل پر بات کرتے ہیں تو آسانی کے لیے ہم اشاروں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ قواعد سیکھنے کے لیے ہم نے اشاروں کا استعمال کرنا ہے تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اگر میں یہاں پر سیدھا کھڑا ہو کر ایسے ہاتھ باندھ کر آپ کو سمجھانا شروع کر دوں تو شاید ایسے سمجھ کم آئے گی، لیکن جب اشارے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی. اگر یہی چیز میں آپ کو کتاب سے پڑھاؤں گا تو شاید اتنی سمجھ نہیں آئے گی. اگر یہ لیپ ٹاپ سے پڑھاؤں گا اتنی سمجھ نہیں آئے گی. اسکرین بڑی ہے تو زیادہ سمجھ آ رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا بڑا سوچیں، پورا آسمان کتنا بڑا ہے. اگر یہ اسکرین وہاں پر ہم لگا دیں، آسمان پر یہ لکھ دیں تو اس کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. تو اشارے کس لیے ہوتے ہیں؟ آسانی کے لیے. اور یہ سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. جی عربی گرامر کے لیے یہ آسان طریقہ ہے. اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں. سارے دماغ کا استعمال کیجئے، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے. سارا دماغ بھی آپ نے لگانا ہے اور اشارے بھی اس اشاروں کی مدد سے اس کو سیکھنا ہے، لیکن اس میں شرمانا نہیں ہے. اگر آپ شرمائیں گے تو شیطان آپ کو اس چیز سے روک رہا ہے. جی 125 الفاظ کی فہرست موجود ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سیکھ لیں، یہ فہرست موجود ہے، میں آپ کو دے دوں کہ 125 الفاظ آپ یاد کر لیں، لیکن آپ اس طرح صحیح سیکھ نہیں پائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کلاس میں ہی سیکھ لیں. جس طرح میں کہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کو عربی آتی ہے تب بھی اس نئے طریقے کو سیکھنے کے لیے پریکٹس کیجئے. جی یہ نیا طریقہ آ گیا، یہ بس ہمارا آخری سبق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اشارے، یہ کلرز کہیں آپ نے دیکھیں؟ جی کہاں پر دیکھیں؟ ٹریفک سگنل. ریڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سٹاپ، کہ رک جائیں. ٹھیک ہے. جب ریڈ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے. اور باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے. مثلا آپ ڈرائیور ہیں تو ریڈ سگنل آ گیا، آپ نے رک جانا ہے، لیکن دوسری سائڈ سے باقی گاڑیاں اور عام لوگ کیا کریں گے؟ چلیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو ان لوگوں نے چلنا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ رکنا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب ریڈ ہے تو اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، آپ نے رکنا ہے بس. سٹاپ. کام کرنے والے اور لوگ ہوں گے، آپ نہیں ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ریڈی ہو جائیں. اب یعنی آپ کی باری ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ کی باری ہے. ٹھیک ہے. اور جب گرین ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ گو. اب آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے. اب کام کرنے والے کون ہیں؟ آپ ہیں. اسی طرح یہ 6 الفاظ ہم نے ان اشاروں کی مدد سے سیکھنے ہیں. تو پہلا ریڈ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ کس نے کرنا ہے؟ دوسروں نے کرنا ہے. اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے دوسروں کے لیے؟ ہوا. کیا لفظ ہے یہ؟ جی پڑھیے. کیا لفظ ہے؟ ہوا. ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ. یعنی اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ہے. ہوا کے لیے اشارہ کون سا استعمال ہوگا؟ ہوا. جی یہ اشارہ، ہاتھ کا اشارہ کون سا استعمال کریں گے؟ ایسے ایک بندے کے لیے. جی کیجئے، پریکٹس کیجئے. ہوا. جی اس سائڈ پر، دائیں سائڈ پر، ہر بندہ دائیں سائڈ پر اشارہ کرے گا. ہوا. ہوا کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ. اور یہ لفظ کیا ہے؟ ہم. ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب. یعنی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم کے لیے اشارہ کون سا ہوگا؟ سب. جی ہاتھ کھول کر. ہوا ہم. ٹھیک ہے. ہوا ہم. جی اور اس کا مطلب تھا یلو کا کہ یہ کام اب آپ ریڈی ہو جائیں، یعنی آپ نے کرنا ہے. تو آپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انتا. انتا مطلب کیا ہے؟ تو، آپ. اور انتم، آپ سب.
ایک کے لیے انتا اور سب کے لیے کیا بولا جائے گا؟ انتم، آپ سب. اور اب یہ میری باری ہے، ٹھیک ہے، تو میں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ انا. ٹھیک ہے، جیسے کہ انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انا کا مطلب کیا ہے؟ میں. اور نحن کا مطلب کیا ہے؟ ہم. اس کے لیے اب ہم آپ کو یہ چیز اشاروں سے سکھائیں گے. اس کا معنی آپ پہلے دیکھ لیں، ایک دفعہ لفظ کو پڑھ لیں. ہوا، جی پڑھیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اشارہ کیا کریں گے؟ ہوا کے لیے اشارہ کریں گے. ہر انسان نے ایسے میرے ساتھ کرنا ہے. ہوا، ہم، جی ہاتھ کھول کے. ہوا، ہم، دائیں طرف کریں، نہیں دائیں ہاتھ کو یوز کریں اور دائیں طرف، اور رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. جی پھر پریکٹس کریں. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. جی وہ عربی پڑھیں گے آپ. ہوا وہ سب، آپ، آپ سب، میں، ہم سب. جی یاد ہو گیا؟ جی یہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ یاد ہوگا. ایک کے لیے ایک انگلی کا اشارہ، سب کے لیے زیادہ کا اشارہ. جی میرے ساتھ ایک دفعہ پریکٹس کریں. ہوا، ہم، اب ترجمہ سمجھ آ گیا، صرف ہم نے عربی ورڈ یاد کرنے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. جی ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. جی تو یہ کتنے الفاظ آپ نے یاد کر لیے ہیں؟ 6. یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 1295 بار. یہ الفاظ صرف 6 ورڈز جن کے معنی آپ کو پتہ چل گئے ہیں. ہوا کا مطلب وہ، ہم کا مطلب وہ سب، انتا کا مطلب آپ، انتم کا مطلب آپ سب، انا کا مطلب میں، نحن کا مطلب ہم. یہ قرآن مجید میں 1295 بار آئے ہیں. ان کو اگر الگ الگ دیکھیں گے تو ہوا جو ہے یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 481، 481 بار. اور ہم 444 بار آیا ہے. انتا 81 اور انتم 135، انا 68 اور نحن 86 بار یہ قرآن مجید میں آیا. 1295 بار یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. ان کے معنی بتائے گا کوئی؟ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ. ہم کا مطلب جی انتا آپ، انتم انا، نحن. جی تو یہ الفاظ تھے، یہ آپ نے سیکھ لیے ہیں، اور آپ جتنی اس کی پریکٹس کریں گے اس طرح یہ آسان ہو جائے گا. نکات تعلیم آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید سیکھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ دماغ لڑانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. یہ لفظ کیا ہے ویسے؟ جی اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نکات تعلیم، نکات تعلیم یا نکات تعلیم. جی نون پہ کیا آئے گا؟ پیش. جی متفق ہیں سب؟ اس کو پڑھیں گے نکات تعلیم. نون کے نیچے زیر آئے گا. ٹھیک ہے، ایک عربی زبان میں لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نقطہ. وہ موٹی کاف ہوتی ہے اور طا ہوتی ہے. نقطہ، اس کی جمع آتی ہے نقات. ٹھیک ہے، اور یہ جو نقطہ چھوٹی کاف سے ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نکات. نکات تعلیم. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ کی بات. ٹھیک ہے، تو وہ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس ایک طاقتور دماغ موجود ہے. دماغ کیا ہے؟ نقطہ نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ 100 بلین برین سیلز. آپ کے دماغ میں جو سیلز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 100 بلین. 100 بلین سیلز ہیں، برین سیلز جن کو کہا جاتا ہے. اور پھر ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں. ان میں سے ہر خلیے کتنی شاخیں ہیں؟ 20,000 شاخیں ہیں. یہ چھوٹی جو کھوپڑی ہے اس میں کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اس کو. اور پھر 500 ٹائمز پر سیکنڈس یہ حرکت کرتے ہیں. 500 ٹائمز پر سیکنڈس، ایک سیکنڈ میں 500 مرتبہ ان کی حرکت ہوتی ہے. آپ دیکھیں اگر انسان اس کے پاؤں میں تکلیف ہو جائے تو پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تکلیف فوری طور پہ ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے پاؤں پہ فلاں جگہ پر تمہیں چیونٹی نے کاٹا ہے.
اور پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر آپ بائک چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، تو آپ کا دماغ ایک وقت میں کتنے کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے آگے گاڑی کو بھی دیکھنا ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا دماغ سے آپ کو یہ پتہ ہے میں ریس بھی دے رہا ہوں اور پاؤں کلچ پہ بھی رکھا ہوا ہے، بریک بھی لگانی ہے، ایک وقت میں یہ دماغ کتنے کام کر رہا ہے۔ تو اتنا مضبوط دماغ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے کہ جس میں 100 بلین سیلز ہیں اور ہر خلیے میں 20,000 تک شاخیں ہیں، اور یہ 500 مرتبہ ایک سیکنڈ میں یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ہمارے دماغ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ جس چیز کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ گاڑی اگر پڑی رہے، کوئی چلانے والا نہ ہو، تو کچھ عرصے کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ لوہے کو اگر آپ رکھتے ہیں اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس دماغ، ہماری صلاحیت بہت زیادہ ہے لیکن ہم بہت کم استعمال کریں۔ یہ انسان کا دماغ ہے نا جس نے ہوا میں جہاز کو اڑا دیا، چاند تک لوگ پہنچ گئے، یہ دماغ سے ہوا۔ کتنی بڑی بڑی ایجادات ہیں، ایٹم بم تیار کر دیا انسان نے، تو یہ دماغ سے ہوا۔ ہمارے پاس دماغ ہے لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ والیوم کنٹرول نوب، یہ ایک مثال دی ہے کہ اگر آپ ساؤنڈ سسٹم کو دیکھا ہو تو اس کے والیوم کو جیسے جیسے آپ سیٹ کرتے جائیں گے اس کی آواز مزید بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جیسے جیسے ہم دماغ کو استعمال کرتے چلے جائیں گے اس کی صلاحیت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ نقطہ نمبر 3، آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف کتنے خلیے مرتے ہیں، 3%۔ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو صرف 3 خلیے مرتے ہیں، اور کتنے زیادہ خلیے تھے، 100 بلین برین سیلز ہیں، اور جس میں سے 20,000 اس میں شاخیں، تو صرف 3% مرتے ہیں۔ بھول کیوں؟ یادداشت کے قواعد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے۔ انسان کے میں بھول جاتا ہوں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو قواعد ہیں کہ کسی چیز کو یاد کیسے کرنا ہے، وہ قواعد کا ہم خیال نہیں کرتے، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں بھی آپ کو ایک دوں گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، امام وقیع، کہ مجھے بھول ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہوں، اس کی مجھے کوئی دعا بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور پھر دوسرا جملہ بہت ہی مزیدار ہے، فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے جو سبق ہے یاد نہیں رہتا تو میں بھول جاتا ہوں، کوئی دعا بتا دیں۔ فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، بھولے گا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیونکہ یہ علم یہ نور ہے، اور گناہ کیا ہے، ظلمت اور اندھیرا ہے، اور جس دل میں گناہ ہو، اندھیرا ہو، وہاں پر یہ نور نہیں آتا۔ تو فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، تمہیں بھولو گے نہیں۔ قرآن کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم ظلمت سے بھرے ہوئے دل ہیں، ہمارے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب گناہوں سے نکلیں گے، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کیا ہوتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب مزید گناہ کرتا ہے دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ایسے دلوں کے بارے میں؟ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، مور لگا دی ہے، پھر سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ایک کیا ہے کہ قواعد کا لحاظ رکھیے، گناہوں سے انسان دور رہے گا، قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا خود بخود۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتا تھا تو وہ خیر بڑے ہی اس کے ساتھ کوشش کی، لیکن وہ قرآن کے لیے نہیں چل سکا، ابھی وہ پاکستان چلے گئے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ تنگ آ کر اس کو یہ کہا کہ یار آپ کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں، ایسے ہی کھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ فلاں فلاں چیزیں کھاتے ہو؟ کہتا ہے ہاں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ جو ہے نا حلال فوڈ کھایا کرو۔ کہتا ہے نہیں میں حلال ہی کھاتا ہوں، لیکن پھر میں نے اس سے پوچھا میک ڈونلڈس کی فلاں فلاں چیزیں، کہتا ہے ہاں گھر سے آتا ہوں کھا لیتا ہوں۔ تو بس اوقات یہ چیزیں بھی اثر انداز ہو جاتی ہیں کہ جب رزق حلال نہ ہو تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ جی نقطہ نمبر 4، ورزش ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ورزش کی ضرورت ہے۔ زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لیے ہے، جب بوڑھے ہو جائیں ان کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں تھوڑے واک کیا کریں، آپ چلا پھرا کریں، ورزش کیا کریں، اور اسی لیے ہم ہائکنگ کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جسم فٹ رہے۔ ٹھیک ہے عمر بھائی؟ جی کوئی کوشچن؟ جی بس یہ ختم ہو رہی ہے آخری چیزیں۔ تو ورنہ خلیے مرنے لگیں گے، اگر آپ دماغ کی ورزش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ خلیے بھی مرنے لگیں گے۔ کیوں نہ قرآن کے لیے کیا جائے؟ تو اگر دماغ کو ہم نے یوز کرنا ہے تو کس کے لیے کریں؟ قرآن مجید کے لیے کریں، اور اس میں کیا ہوگا کہ خاص رحمت بھی ساتھ ہوگی، اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ساتھ ہوگی۔ تو دماغ کے خلیوں کو بچانا ہے تو اس کے لیے محنت کیجیے، اپنا زبردست دماغ استعمال کیجیے۔ اگر کوئی آپ کو کند ذہن کہے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ کوئی کہے کہ آپ کند ذہن ہے، آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی انسان نہیں قبول کرے گا، اس کو مارنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر شیطان کی کیوں سنتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن پاک آپ کے لیے مشکل ہے، اس کی بھی نہیں سننی۔ جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے تو کیا کہنا ہے؟
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी सबक ख़त्म हो गया है। हमने इस सबक में कितने अल्फाज सीखे हैं? 6 अल्फाज सीखे हैं। और वो कुरान मजीद में कितनी दफ़ा हैं? 1295 बार आए हैं। और ये सिर्फ बार बार आने वाले अल्फाज का ज़िक्र है। कुरान करीम में कुल तकरीबन कितने अल्फाज हैं? 4500 अल्फाज हैं जो तकरार के साथ तकरीबन कितनी दफ़ा आए हैं? 78000 बार आए हैं। तो हमने कितने सीख लिए? 1295। और हमने सीखने कितने हैं? 4500 सीखने हैं। और टोटल अल्फाज कितने हैं? 78000 अल्फाज हैं। जी जो अल्फाज हमने सीखे हैं क्लास ख़त्म करने से पहले इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? जी जी बताएं। हुआ, हुमा, खड़े होकर करें ताकि सबको पता लग जाए। हुआ, हुमा, अंता, अंतुम, अना, नहनु। हुआ के बाद क्या कहा? हुआ, हुम, हाँ हुआ हुमा नहीं। जी अंता, अंतुम। हुमा जो लफ्ज़ है ना वो 2 के लिए इस्तेमाल होता है, इसको तस्निया कहते हैं। तो खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, उसका इस्तेमाल कम है। जी एक दफ़ा मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु। जी अब आपने इसका सिर्फ माना बताना है। मैं अरबी बोलूँगा, आपने इसका माना बताना है। हुआ इशारे के साथ, इशारे भी करना है। वो हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। जी अब मैं उर्दू में बोलूँगा, आपने अरबी में बोलना है इसको। वो सब, आप सब, मैं, हम, नहनु। जी तो इसको ऐसे आपने याद करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है तो इंशाअल्लाह ये आसान हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी है तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इसे जारी रखने की तौफीक दे। आखिर में हम ये दुआ करेंगे, ये कफ़ारा मजलिस इसको कहा जाता है कि मजलिस के आखिर में ये दुआ पढ़नी चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ार